بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادات أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخ الدستور مولانا شيخ الله فاز داستان شيخ محمد ناظم حقاني، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. یہ جاء مبارک، یہ رات ایک مبارک رات ہے، اللہ کا شکر ہے ہم اس تک پہنچ رہے ہیں، اور اللہ کے لطف اور عنایت سے ہم ان دنوں تک پہنچ گئے ہیں۔ جو اللہ چاہتا ہے ہوتا ہے، اور کچھ نہیں۔ لوگوں کے پاس آج کل جسے کہتے ہیں ایمان نہیں ہے، وہ خود پر ظلم کر رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ اگر وہ اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور اس کے بندے بنتے ہیں تو وہ خود پر ظلم نہیں کر رہے ہوں گے، اور وہ سکون سے ہوں گے، وہ آرام سے رہیں گے، اور وہ اللہ تک پہنچیں گے آرام سے۔ مگر آج کل وہ ہر طرح کی نافرمانی اور مخالفت کر رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کے کام کی کوئی قدر نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان مبارک دنوں میں ہم کوشش کر رہے ہیں جتنا ہو سکتا ہے، اور اس کے بندے بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اس کے شکر گزار ہیں جس سے کہ اس کی نعمت چلتی رہے۔ وبالشکر تدوم النعم، تو ہم شکر گزار ہیں کہ جس سے کہ ان کی نعمت چلتی رہے، اور سب سے بڑی نعمت ہے اسلام کی نعمت، کیونکہ نفس اور شیطان ہمیشہ اس کے خلاف ہوتے ہیں، وہ برائی کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ اس لیے زیادہ تر لوگ مخالفت میں ہیں اور برائی میں ہیں۔ اگر آپ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو ہزار طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں، مگر اگر آپ کچھ برا کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مدد کرتے ہیں، اور پھر ایک انسان سوچتا ہے کہ یہ بہتر ہے۔ اس رات کی فضیلت بڑی ہے، اس کا اجر بہت ہے۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ عز و جل دعا قبول کرتا ہے، ان کا جواب دیتا ہے۔ یہ ان راتوں میں سے ہے جو کہ جس میں اللہ تعالی نعمت دیتا ہے، اجر دیتا ہے مومنین کو، مسلمانوں کو۔ وہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ وہ جائیں اور ڈھونڈیں اس رات میں، دیکھیں کہ کوئی جو توبہ کر رہا ہے جس سے کہ میں ان کو معاف فرما دوں، کوئی احسان مانگ رہا ہے جس سے کہ میں ان کو دے دوں، کوئی شفا مانگ رہا ہے جس کو میں شفا دوں، کوئی قرضے میں ہے اور قرضے سے نجات چاہ رہا ہے تو میں اس کو ادا فرما دوں۔ جس کو جو بھی چاہیے، جو بھی کچھ مانگنا چاہتا ہے اس رات میں مانگ سکتا ہے۔ اللہ عز و جل دے گا، اس کا جواب دے گا۔ وہ کریم ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے لیے دے کر ختم نہیں ہو جائیں گی چیزیں، اس کو اس چیز کا ڈر نہیں ہے، وہ اس سے بہت دور ہے، حاشا۔ اللہ نے سب کچھ بنایا ہے۔ تو یہ رات ایک مبارک رات ہے انشاءاللہ، اور ہم جتنا ہو سکتا ہے کریں گے عبادت، اور اس کے لیے کوشش کریں گے۔ مغرب اور عشاء کے بیچ میں ہم 3 سورہ یاسین پڑھیں گے، اور پھر صبح تک جو 100 رکعت پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے، اور جس کی قضا ہو وہ قضا پڑھ سکتا ہے 100 رکعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات عبادت میں گزاری ہے،
اس رات کو روشن کیا ہے، اور اس کے لیے بہت ساری حدیث ہیں۔ ان میں سے ایک ہے جب حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس رات میں عبادت کرتے ہوئے، اور انہوں نے اپنی نماز لمبی کر دی تو وہ دیکھ رہی تھی، اور جب وہ سجدے میں گئے تو انہوں نے اس کو کافی لمبا کر دیا، کچھ وقت تک وہ سجدے میں تھے۔ تو حضرت عائشہ گھبرا گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہ پا گئے ہوں، تو وہ اتنا زیادہ گھبرا گئیں، تو انہوں نے پھر ان کو پیر پر چھوا اور دیکھا کہ اس میں حرکت تھی۔ تو کچھ وقت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور نماز پوری کی تو انہوں نے پوچھا کہ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ مجھے لگا کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ او عائشہ، آج رات مبارک رات ہے۔ جب اللہ کے فرشتے نیچے آتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں دنیا پر، اور وہ کہتا ہے کہ میں ان سب کی دعاؤں کے جواب دیتا ہوں جو بھی مجھ سے مانگ رہا ہے۔ یہ ایسی رات ہے، اسی لیے میں نے اس کو لمبی کر دی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ رات ہمارے لیے مبارک ہو، یہ اسلام کے لیے جیت ہو، اور صاحب کے آنے کا باعث بنے، مسلمانوں کی حفاظت ہو ہر چیز سے، فتنے سے، اور وہ ہمیں کسی کے آسرے میں نہ رکھے۔ اللہ ہمارے ایمان میں قوت عطا فرمائے اس رات کے احترام میں انشاءاللہ۔